पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आई उसने भारत की बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो वो मकबूजा कश्मीर में करता है दिन ही मनाया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये नारे ज़रूर सुने। ये बयानात देने वालों से पूछे भारत कश्मीर के अंदर जो मुजालिम कर रहा है, ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो वहाँ पे महफूज नहीं है, नौजवानों को कत्ल किया गया, उनकी आंखों में गोलियां मारी गईं, तो भाई कौन से ईंट का जवाब पत्थर से देना है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे हम हुक्मरानों के बयानात की और कश्मीर में होने वाले मुजालिम के हवाले से। हमने ये देखा है अब तक कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आई उसने भारत की बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो वो मकबूजा कश्मीर में करता है दिन ही मनाया। हम ये भी देखते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो कुर्बानियाँ देते रहे, अपनी जानें देते रहे और हम दिन मनाते रहे। कभी हमने 5 फरवरी का दिन मनाया, कभी यौम स्याह कश्मीर मनाया। जब उसने 370 और 35A नाफज की तो भी मौजूदा हुकूमत ने जो है वो एहतजाज का ही ऐलान किया और जो 5 अगस्त है हमने यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम से फिर भी दिन ही मनाया। कश्मीर की बात करें और तो जो भारत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इस मसले को जो है वो सलामती कौंसिल के अंदर लेके गए थे और सलामती कौंसिल के अंदर इस बात का फ़ैसला किया गया था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। वो इलाके पाकिस्तान करना चाहें, भारत के साथ इलाक़ करना चाहें, ख़ुद मुख्तार हैसियत से रहना चाहें, वो उनकी स्वाबदीद के ऊपर होगा। लेकिन फिर भारत ने वहाँ पे अपनी 8 लाख फ़ौज उतारी और जिसके बाद यौम स्याह मनाने का आगाज़ किया गया। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों के साथ जो मसला कश्मीर को है वो ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आलमी बरादरी की बेहिसी हो, मुजरमाना खामोशी हो, इसी तरह सलामती कौंसिल की भी जो बेहिसी है वो हमारे सामने है कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा और जो कश्मीर के अंदर भारत की हठधर्मी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। अब भी ये आज 5 फरवरी के हवाले से जो ये वीलॉग रिकॉर्ड कराने का मैंने क्यों फ़ैसला किया, तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज के अखबारात देखे, वही पुरानी बातें, वही पुराने बयानात। 5 फरवरी के दिन का जो आगाज़ है वो साबिक़ अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की अपील के पर मनाने का आगाज़ किया गया था और आज 3 दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं। इस दिन को भी मनाते हुए सेमिनार मुनक्कद होते हैं, रैलियाँ होती हैं, तकारीर की जाती हैं, बयानात दिए जाते हैं। और आज के अखबारात जो हैं वो जब मैंने देखे और वैसे भी इन रैलियों को कवर करते भी मुझे भी दहाइयाँ हो गई, तो मैंने ये बयानात देखे तो बयानात क्या थे? रवायती बयानात, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये नारे ज़रूर सुने। लेकिन कोई ये बयानात देने वालों से पूछे कि भारत जो है वो कश्मीर के अंदर जो मुजालिम कर रहा है, लाखों जानों की कुर्बानी जो है वो कश्मीरी बहन भाई दे चुके हैं, ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो वहाँ पे महफूज नहीं है, नौजवानों को कत्ल किया गया, उनकी आंखों में गोलियां मारी गईं, तो भाई कौन से ईंट का जवाब पत्थर से देना है? किस ईंट के इंतज़ार में हैं आप कि वो ईंट मारी जाए तो आप उसका जवाब जो है वो पत्थर के साथ देंगे? तो ये तो अब इंतज़ार ये है कि जो बयानात हैं इससे आगे की तरफ चला जाए। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, उनका भी बयान आया है और उनका ये भी कहना है कि अपोजिशन जो है वो जो अपने बयानात हैं और जो तकारीर हैं उनसे जो दुखी इंसानियत है, अवाम है, उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे। तो यही बताना चाहता हूँ उस्मान बुज़दार साहब को भी, हुक्मरानों को भी,
کہ بیانات سے جو ہے جو دکھی انسانیت ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ تلافی نہیں ہوتی، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا اور کہ جو کمزور ہیں وہ حق مانگتے ہیں، طاقتور لے لیتے ہیں۔ تو جہاں طاقت ہے، آپ دیکھیں کمزور حق مانگ رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ عراق ہو، لیبیا کے اندر۔ امریکہ کے پاس طاقت تھی، اس نے جو چاہا کر لیا۔ تو جو کمزور معاشی طور پہ ملک ہے پاکستان، وہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پہلے تو اسے خود مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حکمران سمجھیں کہ ہم کشمیر کے جو ہیں صرف فریق نہیں ہیں بلکہ کشمیریوں کے وکیل بھی ہیں، اور ہم مقدمہ تبھی ان کا اچھا لڑ سکتے ہیں جب ہم خود مضبوط ہوں۔ ایک کمزور وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کا جو ہے وہ کیس کیسے اچھی طرح پیش کر سکتا ہے؟ جس کو اپنی معاشی پرابلمز کا مسئلہ ہو وہ کیسے حل کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوں، اور بیانات سے بھر کے آگے عملی اقدامات کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اور راجیو گاندھی جو ہیں وہ پاکستان آئے، تو جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے اس کے قریب ہی کشمیر ہاؤس تھا، تو وہاں سے جو سائن بورڈز تھے وہ ہٹا دیے گئے کہ ان کی طبیعت نازک پہ ناگراں نہ گزرے۔ تو یہ گراں نہ گزرے جو ہے کہ ان کی طبیعت کے اوپر وہ گراں نہ گزرے، تو وہ ہٹا دیے گئے۔ تو بات ہم کشمیر کی کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ یہ کیسی شاہ رگ ہے جو دہائیوں سے دشمن کے قبضے میں ہے اور ہم چل رہے ہیں؟ اگر تو ہم نے صرف دن ہی منانے ہیں تو پھر وہ ظلم بڑھاتا جائے گا، اور ہم جو دن کی تعداد ہے اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وہ جب جو کشمیری ہیں اور جب 370 اس نے لگایا یا 35 ہے تو مظالم نے اضافہ کیا، ہم نے دن میں اضافہ کیا 370 اور 35 کے اندر اس نے اس کی خود مختار حیثیت جو ہے کشمیر کی اس کو ختم کر دیا۔ 35 کے اندر اس نے یہ کیا کہ کشمیر کے اندر جو معاہدہ تھا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ رہائش جو ہے وہ اس طرح اختیار نہیں، زمین خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو ختم کر کے جو بھارت کے رہائشی ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر آباد کرنے کی جو یہ سازش ہے کہ جو تناسب ہے کشمیر کے اندر اس کو تبدیل کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے کیا کیا؟ اس حوالے سے بھی ہم نے صرف دن منایا اور یوم استحصال کے طور پر۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سفارتی طور پر بہتر سفارتکاری کی جائے، کیونکہ ابھی تو ایسا ہے کہ غیر مسلم ممالک تو دور کی بات ہے، مسلم ممالک بھی جو ہیں بہت سے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے بجائے بھارت کے ساتھ ہیں۔ تو کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ دنیا کے سامنے جو اس کا اصل چہرہ ہے بھارت کا وہ لے کے آئیں، دنیا کو مظالم کے حوالے سے جہاں بتائیں، وہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اندر بھی لابنگ کی جانی چاہیے۔ میڈیا کی تھرو پہلے جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کیا جائے، جو مسلم ممالک ہیں ان سے بہتر سفارتکاری کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور بہتر طریقے سے جو یہ مسئلہ کشمیر ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ خالی سڑکوں کے نام رکھ دینے سے تو ہم کوئی کشمیریوں کے ساتھ کوئی یہ اظہار یکجہتی تو نہیں ہے کہ ہم کبھی کسی سڑک کا نام کشمیر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، سال میں 2 4 5 دن منا لیتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں ان دنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے ہم نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے، اور اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے مذاکرات کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب بات مذاکرات سے آگے نکل جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس کے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو وہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، جو پاکستانی پرچم کے اندر دفن ہونا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، کشمیری جتنی لیڈرشپ ہے ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ سید علی گیلانی مرحوم کے ساتھ میرا بہت رابطہ رہا، اسی طرح عبدالغنی بٹ مرحوم صاحب اور دیگر جو ہے میر وائز عمر فاروق اور دیگر جو قائدین ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے رہے۔ عبدالغنی بٹ پاکستان آئے تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ کشمیری تھکے نہیں ہیں، کشمیری جھکے نہیں ہیں، ہمیں پاکستان کی جو ہے وہ مدد درکار ہے کہ آپ ہمارے لیے جہاں آواز بلند کرتے ہیں اس سے آگے بات کی جائے، اور کوئی بھی کشمیر کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر نہ ہو، کیونکہ جو کشمیری ہیں وہ اس کے اصل فریق ہیں، اور کوئی بھی معاہدہ کیا جائے، کوئی بات چیت کی جائے تو اس میں جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو بھارت ہے اس کے مظالم کے خلاف جو دن منائے جاتے ہیں، آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ جو دن منائے جاتے ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی سے زیادہ منافقت کے دن لگتے ہیں، کہ ہم ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کبھی ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھ نکال دیں گے۔ کشمیری عوام اب اس انتظار میں ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے، چاہے وہ موجودہ حکمران ہو یا سابق حکمران، وہ جو یہ بیانات دیتے ہیں، جو تقاریر کرتے ہیں، کبھی تو اس کا عملی ثبوت بھی دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔